الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير۔ کل ہم نے آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 18، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرائیے انہیں اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، اِذِ الْقُلُوبُ، جب دل، لَدَى الْحَنَاجِرِ، حلق میں اٹک جائیں گے، کاظمین، غم سے لبریز، غم سے پھٹے جا رہے ہوں گے، ما للظالمین، نہیں ہوگا ظالموں کا، من حمیم، کوئی مشفق دوست، انٹیمیٹ فرینڈ، کوئی مشفق دوست نہیں ہوگا، ولا شفیع یطاع، اور نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے، کوئی ایسا سفارشی بھی انہیں وہاں میسر نہیں آئے گا، نہیں ملے گا جس کی بات کی مانی جائے۔ اب آج کی آیت میں پہلی بات یہاں کلیئر کی گئی پہلی آیت میں کہ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جو یہاں پر جگری دوست بھی ہوگا، جس کے ساتھ انسان نے جس کے لیے زندگی تک قربان کر دی ہوگی، وہ بھی وہاں کام نہیں آئے گا۔ باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، ماں بیٹی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی پہلے آئے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ پھر سفارشی بھی کوئی نہیں ملے گا جس کی بات وہاں مانی جائے ظالموں کے لیے، ایسا سفارشی ان کو نہیں ملے گا جو ظالم ہوگا، گناہ گار ہوگا، مشرک ہوگا، اسے وہاں کوئی سفارشی بھی نہیں ملے گا۔ پھر سفارشی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے سفارشی کہاں کامیاب ہوتا ہے، کہاں اس کی ضرورت پڑتی ہے، جب ایک ایسی عدالت میں پیشی ہو جو جج ہو، اس کے سامنے سارے حالات نہ ہوں، پھر کوئی سفارشی جاتا ہے جناب اس کی یہ پریشانی تھی، اس وجہ سے اس نے یہ جرم کیا، اس میں اس کی یہ غلطی تھی، یہ کمزوری تھی، اچھا ایسی بات تھی، تو پھر اس کی سفارش مانی جاتی ہے۔ یعنی جو فیصلہ کرنے والا ہو، جو جج ہو، اگر اس کے سامنے ایک شخص کے سارے حالات نہ ہوں تو پھر وہاں سفارش کام آتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سفارش کے بارے میں کس کی کیا سفارش سنوں؟ اللہ کی ذات ہی ایسی ہے جو آج ہم پڑھیں گے۔ اب یعلم، وہ تو جانتا ہے، یعلم کیا ہوتا ہے؟ جانتا ہے، وہ اسے علم ہے، وہ جانتا ہے، خائنۃ العیون، آنکھوں کی چوری تک، وہ آنکھوں کی چوری تک جانتا ہے، وہ آنکھوں کی خیانت سے بھی واقف ہے، اسے اس کا بھی علم ہے، وما تخفی الصدور، اور جو چھپاتا ہے، جو چھپاتے ہیں سینے، صدور، صدر کی جمع ہے صدور، جو سینے چھپاتے ہیں، یعنی جو چھپے ہوئے راز ہوتے ہیں سینے کے اندر، وہ بھی جانتا ہے، آنکھوں کی چوری تک جانتا ہے اور سینے میں چھپے ہوئے رازوں تک کو جانتا ہے۔ وہ کسی کی سفارش کیا مانے، کسی کی سفارش وہاں کیا کام آئے۔ اب دیکھیے آنکھوں کی چوری جو ہے، آنکھوں کی چوری کیا ہوتی ہے؟ یہ کئی طرح سے ہو سکتی ہے آنکھوں کی چوری۔ مثلا ایک ایسا ہے کہ ہم آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارے کرتے ہیں، کسی کا استہزاء، کسی کا مذاق اڑاتے ہیں ہم آنکھوں میں، یعنی آنکھوں سے کہتے ہیں کوئی بات کرتا ہے
اگر ہم نے اس کا تمسخر بنانا، ہم کہتے ہیں آنکھوں سے کہتے ہیں، یعنی ایک قسم کا استہزاء ہے۔ پھر تان یا تشنی، تان و تشنی کے لیے بھی ہم آنکھوں کے اشارے کرتے ہیں۔ اور پھر کسی غیر محرم پر نگاہ دوڑانی ہو، لوگوں کی نگاہ سے بچ کر کسی غیر محرم، کسی لڑکی، کسی عورت پر نگاہ دوڑانی ہو، نگاہ ڈالنی ہو، شہوت کی نگاہ دوسروں کی آنکھوں سے بچا کر، دوسروں کی نگاہوں سے بچا کر ہم دیکھتے ہیں، چوری چوری ہم چھپے ہوئے دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے تو اس کا بھی علم ہو جاتا ہے۔ جس وقت آپ بالکل معمولی سی بھی خیانت کرتے ہو، معمولی سی بھی چوری کرتے ہو، میں تو اس سے بھی واقف ہوں۔ اور یہ بھی سمجھیے آپ، آنکھوں کی خیانت میں یہ بھی چیز ہے، چاہے آنکھوں کی خیانت ہو، کان کی خیانت ہو، کسی بھی چیز کی ہو۔ سورۃ الاسراء جو ہے، سورہ بنی اسرائیل جسے ہم کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 36 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولا۔ بے شک ان السمع، بے شک کان، والبصر آنکھ، والفؤاد اور دل، ان سب کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ آنکھ کے بارے میں بھی، کان کے بارے میں بھی، اور دل کے بارے میں بھی۔ فؤاد کا اکثر مفسرین نے دل ترجمہ کیا۔ ڈاکٹر اسرار نے ایک خوبصورت بات اس کے بارے میں کہی ہے کہ اس سے مراد ہے شعور۔ فؤاد کسے کہتے ہیں، انہیں عربی ڈکشنری کے اس میں اس کے کئی مفہوم بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد کہا ہے فعید، ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو سبزی بنا یا گوشت کو جب پکاتے ہیں ہم، کافی جب اس کا وہ پانی سوکھ جاتا ہے، لاسٹ میں جو رہتا ہے اس کا سمجھیے خلاصہ، تو اس کو فعید کہا جاتا ہے۔ پرانی کتابوں میں بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ پرانی کتابوں میں جب ہم پڑھتے ہیں، کوئی حکایت بیان کی گئی ہو، کوئی واقعہ بیان کیا گیا ہو، لاسٹ میں لکھا ہوتا ہے فائدہ۔ فائدہ سے مراد ہے اس سے ہمیں سبق کیا ملے گا، اس کا نچوڑ کیا ہے۔ یہ جو ہم نے کہانی سنی یا حکایت سنی، کوئی واقعہ سنا، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، اس میں ہمارے لیے کیا خاص کوئی پوائنٹ ایسا ہوگا جس میں ہمارے لیے رہنمائی ہوگی، اسے وہ لکھتے تھے فائدہ۔ تو ان کے نزدیک فؤاد یہی ہے کہ جب انسان، ہمیں جو سینس آرگنز ملے ہیں، یہاں تو ذکر ہے آنکھ اور کان کا، اس کے علاوہ جو 5 ہمیں جو ملے ہیں، 5 سینس آرگنز، ان کے ذریعے ہم کوئی علم حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ ان تمام آنکھ سے فائدہ اٹھا کر، آنکھ کو استعمال کر کے، کانوں کو استعمال کر کے، اپنے تمام جتنے بھی ہمیں یہ جو آرگنز ہیں، سینس آرگنز، ان سے کام لے کر جب ہم کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، ہمارا کوئی عقیدہ بنتا ہے، ہمارا کوئی نظریہ بنتا ہے، ہماری کوئی سوچ بنتی ہے، شعوری طور ہم کسی مقام تک پہنچتے ہیں، فرمایا جا رہا ہے کہ اسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فؤاد وہی ہے کہ اس شعور کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ یہی ہے وما تخفی الصدور، جو سینوں میں ہم چھپائے ہوئے ہیں، یہاں اسی بات کو دوسرے انداز سے کہا گیا۔ گویا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دن کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے تو اسی بات کو توحید سمجھا تھا، میں تو اپنے حساب سے توحید پر ہی تھا، یہاں وہ بات نہیں چلے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے راز جانتے ہیں، وہ تجھے معلوم ہے کہ تم نے کیا سمجھا تھا۔ انسان کبھی کبھی بہانہ بناتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو ایسا نہیں، ایسی بات نہیں چلے گی۔ دل میں بھی ہم جو بات بناتے ہیں، دل میں بھی جو ہم سوچتے ہیں، اس سوچ پہ بھی نگاہ ہے اللہ کی، وہ علیم بذات الصدور ہے، علیم بذات الصدور۔ اسی لیے پچھلی بار بھی میں نے آپ سے بولا تھا کہ ہم نے اصل میں اپنے دل ہی کی صفائی کرنی، اپنے دل، کیونکہ اس کے بارے میں یا اس شعور کے بارے میں ہم سے جب پوچھا جائے گا تو کیوں نہ اپنے دلوں کو ہم بالکل صاف رکھیں، چمکتا سورج بنائے، چمکتا سورج۔ مثلا دل کی ایک بیماری حسد ہے، کیا ہے؟ حسد، جس کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ حسد
ہم کسی کی ترقی دیکھ کر جلتے ہیں کہ اس کو اتنی ترقی ملی، پہلی پوزیشن اس نے حاصل کی، یہ اتنا ذہین ہے، اتنا قابل ہے، ہم جلتے ہیں، ہم حسد کرتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ ہم اس وقت اس سے جو دشمنی کر رہے ہیں، اصل میں ہم اللہ کے کام کی اس وقت نفی کرتے ہیں، ایک اعتبار سے بغاوت ہے یہ۔ وہ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ آپ نے غلط کیا، اس کو اتنا کیوں دیا، اس کو اس سے چھین لو، مجھے دو۔ اگر ہم اس وقت یہ سمجھیں گے کہ اگر اللہ نے اسے ذہانت عطا کی ہے، اسے فطانت عطا کی ہے، اسے لیاقت عطا کی ہے، اسے کامیابی عطا کی ہے، اسے مال عطا کیا، اسے کوئی بھی ترقی اگر عطا کی، ہم اللہ سے کہیں گے اے اللہ یہ تیرا فیصلہ برحق ہے، تو عدل کرنے والا ہے، تو نے جو بھی کیا بالکل درست کیا، اس میں غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ میں بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بھی یہ چیزیں عطا ہوں، جو اسے ترقی ملی، جو اسے کامیابی ملی، وہ مجھے بھی ملی۔ تو یہ ایک اسے ہم کہیں گے رش کرنا، یہ جائز ہے کسی کی کوئی اچھی چیز دے کر اللہ سے مانگنا، لیکن اس پر اعتراض نہ کرنا، اس سے نفرت نہ کرنا، اس سے دشمنی نہ کرنا، یہ ہمیں سے کرنا۔ اگر ہم نے دل میں تھوڑا سا بھی یہ رکھا کہ اسے کیوں ملا، تو سمجھو کہ یہ بدترین چیز، حسد اس طرح سے نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو، آگ جس طرح لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح سے حسد جو ہے یہ بھی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ بڑی نیکیاں ہم نے کمائی ہوں گی اور حسد کیا ہوگا، تو وہاں یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہم نے حسد کیا نہیں، کیونکہ وہ تو وما تخفی الصدور ہے، جو یہ سینے چھپاتے بھی ہیں، کتنے راز اس میں ہوں گے، کتنی باتیں اس میں ہوں گی، یہ چھپاتے ہیں، لیکن اللہ کو معلوم ہے۔ اسی اعتبار سے آپ سمجھیے تو میں نے صرف ایک مثال دی، حسد کی مثال دی، باقی بیماریاں بھی جو ہیں جو دل سے جن کا تعلق ہے ان پر بھی آپ نے غور کرنا ہے۔ آپ ابھی بالکل ہم کہیں گے معصوم ہیں، ابھی آپ چڑھتی جوانی، آپ میں کوئی بزرگ نہیں ہے، آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور آپ کے دل میں جو تڑپ ہے آپ سیکھنا چاہتے ہیں، تو آج آپ یہ تہیہ کر لیں، کیونکہ قرآن کی اپنی تاثیر ہے۔ قرآن کو جو پہلی بار میں نے آپ سے کہا تھا، آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے رکنا، ٹھہرنا، اور ٹھہر کر غور و فکر کرنا۔ آپ یہاں پہ ہم ٹھہرے، اس آیت پہ ہم نے غور و فکر کیا، ہم جان گئے کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت جانتا ہے، آنکھوں کی چوری سے بھی وہ واقف ہے، اور دل کے اندر چھپے ہوئے جو راز ہیں ان سے بھی وہ واقف ہے۔ لہذا کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ آج کے بعد ہم اپنی آنکھوں کو بھی محفوظ رکھیں اور اپنے دلوں کو بھی۔ دلوں پہ کچھ خیالات تو آتے جاتے ہیں، ان پر نہیں ہوگا، لیکن جب ہم ٹھہر کر اور اس کے بعد ایسے خیالات لانے کی کوشش کریں، ایک ہوتا ہے کوئی خیال آیا، اس پر تو انسان کو اختیار نہیں، فوراً اس کو ہٹا دیا۔ دوسرا ہوتا ہے ہم بیٹھتے ہیں یا لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، خامخواہ میں ایسے خیالات ہم لاتے ہیں، خامخواہ میں جو لانے کی ہم کوشش کرتے ہیں ان پر سوال ہوگا۔ ایک اور چیز بھی سمجھیے آپ، خیانت اس اعتبار سے بھی، آنکھ بھی اللہ کی امانت ہے، کان بھی اللہ کی امانت ہے، زبان بھی اللہ کی امانت ہے، دل بھی اللہ کی امانت ہے۔ یہ سب چیزیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں یہ اللہ کی امانت ہے۔ اگر ہم ان سے وہ کام نہ لیں جو کام لینے کی ہدایت ہمیں دی ہے اللہ نے، یا ان چیزوں سے انہیں نہ بچائیں جن سے بچنے کی تاکید کی اللہ نے، حکم دیا اللہ نے، وہ بھی خیانت ہے، وہ بھی خیانت ہے۔ آنکھوں سے دیکھیں ہم، مگر کیا دیکھیں؟ کیا دیکھیں؟ جو دیکھنے کی اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ قرآن دیکھنے کے لیے وقت نہیں ہمارے پاس، فلمیں دیکھنے کے لیے وقت ہے۔ آنکھوں سے جو ہم دیکھیں اس کے بارے میں جب ہم سے سوال کیا جائے گا تو کوشش ہماری آج کے بعد یہ ہو کہ ہم وہی چیزیں دیکھیں جن کی اجازت ہے، اور ان چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بچانے کی کوشش کریں جن سے بچنے کی ہدایت ہے۔ اسی طرح کانوں کے بارے میں بھی ہم، اور زبان کے بارے میں بھی، اور اپنے تمام اعضاء کے بارے میں ہم اپنی ایک مکمل آج یہ تہیہ کر لیں۔ اور کیوں کریں ایسا؟ چھوٹی سی آیت ہے،
اب اس کے بعد اس آیت کو بھی ہم دیکھیں گے کیوں، کیونکہ اس دن کیا ہوگا، واللہ اور اللہ تعالیٰ، واللہ اور اللہ تعالیٰ. اگر ہاں پر زیر ہوگی واللہ، یہ قسم بنتی ہے اللہ کی قسم. خیال رکھنا چاہیے کتنا فرق پڑتا ہے، واللہ واللہ ہی. اس طرح ہم پڑھتے ہیں والقمری چاند کی قسم، والشمس سورج کی قسم، ٹھیک ہے نا. کئی جگہ پہ والسماء والطارق وغیرہ وغیرہ. لیکن جب واللہ ہم کہیں گے اللہ کی قسم، اس کے معنی یہ واللہ اور اللہ یقضی فیصلہ کرتا ہے یا فیصلہ کرے گا اس دن بالحق، حق کے ساتھ. اس دن جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہ کیا ہوگا، حق پر مبنی ہوگا، وہ عدل پر مبنی ہوگا، وہ عدل والا فیصلہ ہوگا، وہ بے لاگ ہوگا، وہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ ہوگا. واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ اس کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، لا یقضون بالشیء، وہ کوئی فیصلہ، کسی چیز کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. یعنی اگر یہاں ہم کچھ لوگوں پہ، انسانوں پہ یا جنوں پہ یا فرشتوں پہ یا کسی پر بھی جو بھروسہ کرتے ہیں، یہ ہماری بنائیں گے، بگڑی بنائیں گے، یہ ہمارا بیڑا پار لگائیں گے، تو وہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو وہاں خود پتہ نہیں کتنے کتنے کیسز میں پھنسے ہوئے ہوں گے، کتنے الزامات ان پر بھی ہوں گے. یہ تو وہاں خود بچنے کی دعائیں کر رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم کیسے بچیں. فیصلہ تو وہ کر ہی نہیں پائیں گے، چاہے وہ جاندار ہوں جن کو پکارا گیا ہو دنیا میں، یا بے جان ہوں جنہیں بھی پکارا گیا ہو، جنہیں بھی معبود سمجھا گیا ہو، جنہیں بھی انداز سمجھا گیا ہو. تو وہاں وہ خود بیچارے پریشان حال ہوں گے اور وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے، کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گے. فیصلہ کرتے ہی نہیں، وہ ان میں وہ صلاحیت ہی نہیں کہ وہ فیصلہ کریں وہاں پہ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، هو السمیع، وہی تو ہے السمیع، سب کچھ سننے والا. السمیع، سمیع سننے والا، لیکن جب ال لگاتے ہیں السمیع، سب کچھ سننے والا. البصیر، سب کچھ دیکھنے والا، جس سے کوئی چیز چھپی نہیں. چاہے کوئی آواز ہو، دل میں ہماری جو آواز اٹھتی ہے وہ بھی سنتا ہے. چاہے ہماری نظر ہو، چوری سے ہمیں دیکھا ہو، کسی بھی طرف دیکھا ہو، کسی بھی نیت سے دیکھا ہو، وہ اسے معلوم ہے کہ اس نے دیکھا کہاں دیکھا، اور دیکھا تو کیوں دیکھا، کیونکہ آرڈر تو دل سے گیا ہے. اسے وہ بھی معلوم ہے کیونکہ وما تخفی الصدور، اس نے دیکھا کہاں دیکھا، دیکھا اور کیوں دیکھا. اس نے کوئی کام کیا، کیا کام کیا، اور کیا تو کیوں کیا، وہ بھی اسے معلوم ہے. اسے کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں. لہٰذا آپ جان گئے یہ دو آیات جو آپ کے سامنے ابھی بیان کی گئی، ان کا مختصر ترجمہ اور مختصر سی تفسیر بھی ان کی جو بیان کی گئی. اب دھیان رکھیے آپ، مفہوم تو ہمارے ذہن میں، اب ہم اسے پڑھیں گے اور پھر غور و فکر کریں گے. کم از کم آپ 7 بار اس کے بعد پڑھیں گے. پہلے میں پڑھوں گا، پھر آپ 7 بار پڑھیں گے. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ